اور ہم کہتے ہیں بسم اللہ وعلی برکت اللہ، یہ غلط ہے۔ عربی میں برکت کے معنی ہے پانی کا پٹا، پانی کا گھڑا۔ عربی لفظ ہے آگے بڑھ کے ساتھ بسم اللہ وعلی برکت، اور یہ بھی یاد رکھو کھانے پینے کی دعا میں جو عام حدیثیں ہیں وہ یہ ہے اللہ کے نام سے کھاؤ، اللہ کے نام سے پیو، بس بسم اللہ پیو ابھی اللہ برکت اللہ۔ تو ایک روایت میں اضافہ آیا اور وہ روایت بڑی کتابوں کی روایت ہے۔ کتب حدیث کے 5 اقسام ہیں، ان میں سے 5ویں طبقے کی جو روایت کتابیں ہیں ان کتابوں میں شاید بھی کوئی حدیث نہیں ہوئی۔ یہ 5ویں طبقے کی کتابوں کی روایت ہے۔ عام جو روایت ہیں وہ ہے اللہ کے نام سے کھاؤ، اللہ کے نام سے پیو، اللہ کے نام سے ہر کام کرو، بس اتنا کہو بسم اللہ۔ لیکن اگر آپ اس کے ساتھ اضافہ کر رہے ہیں جتنا بھول ڈالا دیکھنا بھی جاؤ، لیکن اس میں راستہ زبر پڑھنا چاہیے، جذب نہیں ہونا چاہیے۔ آپ برکت اللہ غلط ہے، اللہ برکت اللہ کرو۔ اسی طرح سے اردو میں جو ہے ہم عظمت ذات جذب کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، تو عربی میں بھی یہی غلط بھول جاتا ہے۔ عربی میں ذات زبر ہے، العظمت مرضو کبریائی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں العظمت ردائی، کبریائی العظمت ردائی، بڑائی میرا خدا، یعنی یہ صفت اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ بندوں کو یہ صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی اجازت نہیں، بس ایسی صفات جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں وہ خاص ہے، لیکن جو صفات عام ہیں جیسے رحمان، رحیم، العدل وغیرہ، یہ جو صفات ہیں وہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کی خوب اپنے اندر پیدا ہو۔ تیسری چیز یہ ہو کہ سب ایسا ہو، اس کے بغیر ایسا نہیں ہوگا۔ ایسا کرنے یاد آتا جتنا انگلی پر گننا یہ مراد نہیں ہے، بلکہ ایسا میں یہ 3 چیزیں داخل ہیں۔ پہلے اس کو ذکر کرو، پھر ہر نام کے معنی سمجھو، پھر جو نام اللہ کے عام ہیں ان ناموں کو اپنے اندر ان کی حقیقت پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ سال کے شروع میں یہ نام یاد کرایا کرتا، لیکن ترجمہ نہیں بتا روزے کے طالبوں کو اللہ کے ناموں کا ترجمہ بتانا، یہ روزے کے طالبوں کی ضرورت ہے۔ اور جب ترجمہ وہ جان لیں گے کون سے نام عام ہیں کون سے خاص ہیں، اسی روزے کے طالبوں نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے؟ اس لیے میں ترجمہ نہیں بتاتا ہوں، صرف نام یاد کراتا ہوں کہ نام یاد کرنے میں بڑی کوتاہی کر رہے ہیں۔ قرآن یاد کرا دیتے اور قرآن کے بالکل شروع میں یہ 99 نام ہے، ان کو یاد نہیں کرا۔ ان کو ایک بات یاد رکھو، قرآن کے شروع میں اللہ کے 99 نام کی روایت میں آئے اور پیچھے کی طرف حضور کے 99 نام ہے۔ اس کی کوئی اثر نہیں ہے، یعنی حضور کے 99 نام نہیں ہے، 99 سے بھی زیادہ ہے۔ حضور بہت کمالات کے مالک ہیں، حضور کمالات کا دلالت کرنے والے نام ہیں، مگر ان ناموں کو حضور نے یا صحابہ نے جمع نہیں کیا اور ان ناموں کو یاد کرنے کا رواج بھی امت نے نہیں۔ اس اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں وہ بھی اصل ہے بیلنس کرنے کے لیے، ادھر یہ 99 ادھر یہ 99 کرتے۔ اصل جو حدیث سے ثابت ہے وہ یہ موجود کرو، میرے 2 3
یہ سمجھنا مشکل نہیں رہے گا کہ یہ نام عام ہے یا خاص ہے، اور عام جو ہے ان کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ قرآن شریف کا حافظ تو ہے، لیکن وہ حافظ
چیزیں تاکہ ہم آگے کو سمجھ کر یاد کرو. تو ہمارے طالب علم میں بہت ہوتا ہے. اس لیے آپ جانتے ہیں کہ بخاری شریف اور مسلم یہ دو صحیح کتابیں ہیں یعنی سند صحیح مطلب کی کوئی گارنٹی نہیں. اس لیے تو بڑے بڑے آدمیوں سے بھی وقت ہوتا ہے. بخاری مسلم کے حدیثوں میں بھی موجود ہیں راویوں کے اوہام ہیں. مجھے بخاری شریف پڑھائیں مجھے جگہ جگہ پر میں بتاؤں گا مجھے وہ اس حدیث میں یہ مضمون نازل ہوا ہے کیونکہ دوسری حدیث میں یہ مضمون آیا ہے. اگر کیا تو وہ صحیح ہے یہ صحیح ہے تم صحیح نہیں. بخاری مسلم صحیح ہے یعنی اس کی صنعت صحیح. مضمون کی ذمہ داری نہیں ہے. مضمون میں تو راویوں کے اوہام ہوتے ہیں بڑے بڑوں سے بھی بات ہوتا ہے. لیکن بخاری مسلم کی جتنی صنعت ہے وہ صحیح. لیکن بخاری شریف اور مسلم شریف کے علاوہ حدیث کی جو کتابیں ہیں ان کے بارے میں آپ حضرات جانتے ہیں کہ ان کی تمام صنعتیں صحیح نہیں. اسی لیے امام کی ملتی علیہ الرحمٰ کو ہر حدیث پر حکم لگانا پڑتا ہے. وہ حکم مطلب پر نہیں لگاتے صنعت پر لگاتے. اس حدیث کی صنعت کس درجے کی جب باقی کتابوں میں تمام صنعتیں صحیح نہیں ہیں تو اسانید کی صحت اور عدم صحت کا مدار تو رجال پر ہے روات پر ہے. ساری کس درجے کا اعلیٰ درجے کے ہیں تو صنعت صحیح کم تر درجے کے ہیں تو صنعت کم تر ہے. ہمارا رجال تو روات پر ہے. ہماری ایشیا کے طالب علم سند اور رجال سے ہی کوئی تعلق نہیں ہے. نہ ان کو سند سے کوئی بحث ہے نہ ان کو رجال جنابیوں سے کوئی بحث ہے. وہ اس کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے جاننا ہی نہیں چاہتے. حالانکہ یہ بھی بڑا مشقت کا کام ہے. محنت طلب کام ہے. آسانی سے سامنے آنے والا نہیں. کیونکہ حدیثوں کے راوی 12,000 ہے. کوئی بات نہیں ہے. حدیثوں کے راوی 12,000 ہے. ان 12,000 کو اگر ہم آپ نہیں جانتے ان میں سے 4,000 جو مشہور روات ہیں جن سے اکثر حدیثیں آتی ہیں ان 4,000 روات سے تو ہم سے زیادہ کرنی پڑے گی. وہ کون ہیں کس کے شاگرد ہیں کس کے استاد ہیں ان کا نام کیا ہے کس زمانے کے ہیں یہ ساری باتیں جاننی پڑیں گی. اگر تم نہیں جانو تو جس طرح سبق کے اندر وہ رجال آئیں گے اس سبق میں کیسے اٹھا لگاؤ اور اس کی درجے کے لیے کیسے اٹھا لگاؤ. ہمارے طالب علم کی سے دلچسپی ہے ان کے استاد اگر سبق میں یہ بحث کرے تو طالب علم کے کام بہتر کر لیتے ہیں. ہمارے کام کی بات نہیں کر رہے ادھر ادھر کی بات کر رہا ہے. یہ بات میں اللہ مٹی شریف میں جب میں پڑھاتا تھا میں نے 30 سال کی مٹی شریف پڑھائی. اس کو شروع میں صنعتوں کے تعلق سے میں اوپر تھا. جب میں نے صنعتیں سمجھائی ہے لیکن کیا ہم لوگ غصہ تھا کوئی کچھ نہیں لکھا. تو میں نے اندازہ کر لیا کہ یہ میرا میں صرف وقت ضائع کر رہا ہوں. یہ تو پوری جماعت میں سے ایک طالب علم یہ میں نے بات تو پھر میں نے بھی چھوڑ نہیں میں نے کی ہے سبق میں اب رہی بخاری شریف نہیں تو بخاری اور مسلم میں تو صنعتوں پر رجال تو ہے ہی نہیں. اس کی تمام صنعتیں دو کتابوں کی صنعتیں تو صحیح نہیں. ان کی کاموں میں صحیح لائن میں تو صنعت پر گفتگو کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں.
لیکن سند کو نہیں سمجھنا چاہتے اور پوچھتے ہیں تو کوئی جواب بھی نہیں. تو یہ ہمارے طلبا کی روح کو کاٹتا ہے. میں کہا کہ زندگی میں سند کو کرتا تھا اپنے اسی طرح سے ہر سال شروع میں روزانہ ایک حدیث یاد کرا تھا اور 2-3 دن تک یاد کرا تھا. لیکن چند دنوں کے بعد کیا اندازہ یہ ہوا کہ کوئی یاد نہیں ہے. میرے ساتھ پڑھ لیتے ہیں تو 2-3 مرتبہ پڑھنے سے حدیث تھوڑی یاد ہو جائے. اس کتاب میں حفظ کے بچوں کو آگے سبق پڑھایا 2-3 مرتبہ ایک جو ہو جائے تو ہمارے سبق کو میں حدیث سے یاد کرا تو کوئی یاد نہیں کرتا. میرے ساتھ ارے وہ حدیث میں گاڑی میں یاد کرو نکالتا ہے. مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ صرف سبق میں میرے ساتھ پڑھتے ہیں پھر وہ چیزوں کو یاد کرتے ذوق ہی نہیں. اگر ذوق ہوتا تو اس وقت آپ میں سے ہر ایک طالب علم کو 500 حدیث یاد ہوتی ہے. 3 سال سے حدیث پڑھتے ہوئے آ رہے ہو اور اب چوتھے سال میں آ کر کے 500 حدیثیں یاد نہیں ہے. کیا پڑھتا ہے ذوق ہی نہیں. اس لیے چند دن کو میں حدیثیں یاد کراتا ہوں کہ حدیث ٹوٹ جاتی پھر میں نہیں چھوڑ دیتا. بڑی معلوم یہ یاد ہی نہیں کرنا چاہتے میں آپ کا پیغام میں سن رہی ہوں. ان 2 چیزوں میں کمی ہے. اب سنتوں کی وجہ سے وہ ساری مسلم میں آئے گی ان کی ضرورت زیادہ نہیں. لیکن وہ ساری مسلم میں حدیث کے دوستوں کو یاد کرنے پر یاد کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی. سبق میں 2-3 مرتبہ پڑھ رہے ہیں حدیث یاد نہیں ہو جائے تو محنت کرنی پڑتی ہے. پھر غور بھی کرنا پڑتا ہے. غور نہیں کرو گے تو بھی بھول جاؤ. ایسے قرآن کا سبق چلتا ہے تو پیچھے سے غور کا پارا بھی چلتا ہے. اگر غور کا پارا نہ چلے تو وہ ٹوٹ جائے گا. ایسے جو حدیثیں یاد کی ان کے ساتھ میں لکھنا ہے اسے ہفتے میں 1 مرتبہ لکھنا تو ساری حدیثیں رکھنی تو یوں ہوتے ہوتے وہ دماغ میں بیٹھتی ہے. مگر اندازہ یہ ہوا کہ پورے حدیثیں یاد کرنا بھی نہیں جاتا. ایسی صورت میں محنت کرنا فضول بھی معلوم ہوتا ہے. چنانچہ میں شروع میں تو کچھ دنوں تک یاد کرواتا ہوں کبھی نہیں چھوڑ دیتا ہوں تبدیل ہو کر چھوڑ دیتا ہوں. دیکھا لینے کے لیے جب ماننا دکھا یہ جو اسماء حسنہ ہیں اس کے بارے میں بھی میرا خیال یہ ہے کہ اہلی جماعت کو یاد نہیں ہوتے. میرے ساتھ پڑھیں گے کیونکہ صرف میرے ساتھ پڑھنے سے وہ نام تھوڑی یاد ہو جائیں گے. اپنے طور پر بھی تو ان کو یاد کرنا پڑے گا. جب میں اسماء حسنہ پورا کروں گا تو اہلی جماعت کو یاد نہیں ہوگا. لیکن بہرحال اہلی جماعت کو آگے بھی میں زیادہ کہہ رہا ہوں یہ چوتھائی جماعت کو یاد ہو جائیں اور یاد ہو جائیں گے تو کتنا فائدہ گا بھی غنیمت. اس کے اسماء حسنہ سے یاد کراتا ہوں لیکن حدیث سے یاد کرانا میں نے چھوڑ دیا ہے. میں نے اس میں کوئی فائدہ محسوس نہیں.
پیور نہیں رہا، اللہ ہی کے لیے نہیں رہا. جو بھی دینی کام آپ کریں تو اخلاص کے ساتھ کریں. یہ حدیث کا خلاصہ. اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضور نے ایک قاعدہ بیان کیا، قاعدہ کلیہ. انما الاعمال بالنیات
مثال ماری اس زمانے میں وجودی مضمون کی ہم کر رہے ہیں. لوگ چاروں طرف سے اپنے وطن چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر کے آئے. 3 بندے ہیں اس لیے ہجرت کر کے مدینہ آیا ہے کہ اسلام کا درخت نیا ہوتا ہے. نیا ہوتا ہے جب نیا ہوتا ہے تو اس کی آبیاری کی ضرورت ہوتی ہے. روزانہ پانی ڈالنا ہوتا ہے. اس سے وہ درخت بن جائے پھر آبیاری کی ضرورت نہیں ہوتی. اس نے سوچا کہ ابھی اسلام اس کی آبیاری کی ضرورت ہے. میں مدینہ جاؤں تو اسلامی خدمات میں شامل ہو کر جہاد کروں گا, ساتھی کو تعلیم کروں گا, تبلیغ کروں گا. اس لیے وہ چھوڑ کر مدینہ آ گئے. پرانا مجید میں جو ہجرت کے معاملے جو بتائے جائے ہیں وہ اسی پر دیکھ نکالے کہ دوسرا بندہ گاؤں میں اس کی بہت ریزن کی دکان تھی, پرچون کی دکان تھی, نمک مرچ کی دکان تھی. اب گاؤں سے لوگ ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں تو گاؤں کی آبادی گھٹ رہی ہے. آبادی گھٹے گی تو دکان میں بکری پڑے گی. تو وہ سوچتا ہے اب یہاں پر سب لوگ جا رہے ہیں تو دکان ٹھیک سے چل نہیں رہی تو میں دکان بڑھاؤں مدینہ, وہاں کی آبادی بڑھ رہی ہے تو میں دکان یہاں سے بڑھا کر وہاں لے جاؤں گا تو میری دکان خوب چلے گی. اس لیے وہ ہجرت کر کے مدینہ آیا تاکہ دکان لگائے اور مجھے دکان خوب چلے. پون کان سے ہجرت ہوئی دنیا اسی کو اور ایک واقعہ پیش آیا. ایک مرد اور ایک عورت مسلمان ہو گئے. دونوں ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے تھے. عورت کو نہیں, مرد اس عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے. مگر صرف کوئی فاصلہ مدینہ جا رہا تھا تو عورت فاصلے میں شامل ہو کر ہجرت کر کے مدینہ چلی. اب اس مرد نے سوچا کہ میں گھر رہ کر عورت سے نکاح نہیں کر سکتا, میں بھی ہجرت کر کے مدینہ جاؤں تاکہ اس کے ساتھ بیگے لڑاؤں اور اس سے نکاح کروں. یہی مقصد ہے, ناجائز مقصد نہیں. ساری دنیا نکاح کرتی ہے, یہی مقصد ہے. مگر اس نے سوچا کہ گھر رہ کر کے اس سے اب نکاح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, میں بھی ہجرت کر کے چلا جاؤں تاکہ اس سے نکاح کی راہ ایسا پیدا کر کے اس سے نکاح کروں. اور علم رہتی یہ تو بجے حضور نے فرمایا اس کی ہجرت دینی عمل نہیں. اس مقصد کے لیے اس نے ہجرت کی ہے اور دونوں مقصد مباح جائز. مدینہ میں جا کر دکان لگانا یہ بھی جائز, مدینہ میں جا کر کسی عورت سے پیغام بھیج کر نکاح کرنا یہ بھی جائز. بس اس کو جو اس کی ہجرت کی ہجرت نہیں ہے, اس مقصد کے لیے ہجرت کی ہے, اس مقصد کے لیے. اس سے آگے ایک مثال اور وجود نے کیا, وجود کے شاعر سامنے وہ یہ ہے کہ حج میں گیا. کیوں گیا کہ بھیڑ کی جگہ پر لوگوں کی جیسے باتیں تو اس کو یہ رستہ پورا سفر کیوں تھا سفر. اور امام شافعی علیہ السلام کے فرماتے ہیں کہ گناہ کے سفر میں نماز روزے کی جو رخصتیں ہیں ان کو حاصل نہیں ہوں گی. یہ بزرگ نے مثال مانی. اب بات سمجھ میں آ جائے. اللہ کی تسلی کے لیے ہو تمہارا پڑھنا یہ ہاتھ بنے. یا دین کے جو تذکرے ہیں قرآن حدیث میں ان کے ساتھ میں لاگو کیا گیا ہے. اور دوسرے مقاصد میں جیسے مولوی بننا مقصد ہے. مولوی بننا ایسے کہ ہو سکتے ہیں جیسا مولوی بننا چاہتے کوئی مقصد
तस्वीर में अक्सर उनमें से ज्यादातर उनका मकसद ये है कि अब्बा चाहते हैं बेटा मौलवी बन जाए, इसलिए मुझे पैसे निकालने का निशान मुकम्मल करना है। वो अब्बा के लिए मदरसे में पढ़ा है और जब उसने साल खत्म होकर सालाना जलसा हो गया और अब्बा को बता कि अब्बा मैं मौलवी बन गया, देखो ये गलत। अब्बा मुतमईन हो गया तो अब सोचता है कोई लड़की अंग्रेजी पढ़ूं, अब तिजारत करूं, ये करूं, वो करूं, या मस्जिद या मदरसा पढ़ूं, वो भी हिसाब के तौर पर ये खिदमत के लिए नहीं। तो ज्यादा मुताबिकों की बात ये थी कि जो अल्लाह के लिए पढ़ते हैं, अल्लाह के लिए पढ़े हुए, अल्लाह के लिए नहीं पढ़ते। अल्लाह के लिए पढ़ते तो जिंदगी भर पढ़ते रहते, अल्लाह के लिए पढ़ते तो जिंदगी भर पढ़ते रहते। अब अल्लाह के लिए पढ़ते तो जिंदगी भर पढ़ते रहते। ये तो अल्लाह के लिए पढ़ा है, ये अल्लाह मुतमईन हो गया तो टाइम सोचता है क्या लाएंगे क्या, अल्लाह के लिए पढ़ रहा है। ये सारी कि नीयत पढ़ने में इखलास की नहीं, नीयत ही उसकी फासिद है। बस ऐसे फासिद नीयत से दीन पढ़ोगे कोई फायदा हासिल नहीं। जो हदीसें तुम पढ़ोगे उस पर भी तुम्हारा अमल नहीं हो, क्योंकि तुमने अमल के लिए तो पढ़े। बस जो पढ़ो अल्लाह की जिंदगी के लिए पढ़ो और पढ़े हुए तो अमल करो। ये अमल करना दलील है कि तुमने अल्लाह की जिंदगी के लिए पढ़ा। ये सदी शरीफ का खुलासा हासिल है। कोई भी आप अमल करें, माशी के अलावा कोई भी आप अमल करें तो उसमें अल्लाह को, रिज़ा को, अल्लाह की जिंदगी को एक नजर रखकर अमल करोगे तो कहाँ मिलेगा, वो दीनी काम हो। और अगर ये बात पेश नजर नहीं रखोगे तो फिर वही जो तू आ जाएंगे। जिस काम के लिए उसने जिस मकसद के लिए उसने पढ़ा है वो मकसद अगर मुबा है उसका पढ़ना मुबा है, बाकी ये पढ़ना होना चाहिए तो ये मुबा है, उसका पढ़ना भी मुबा है, उसका पढ़ना वो दीनी अमल नहीं है। और ऐसा मुजाहिदीन के साथ जायज भी नहीं। ये पहली चीज है, पहली चीज का ये मफहूम है जिसका शरीफ में किताब ईमान से पहले जीवा के आखिर में साहिब इसका की हदीस लिखी है। ताकि हदीस से पढ़ने से पहले हदीस से पढ़ने का मकसद देख के नजर रखे ताकि उसका पढ़ना मुश्किल होता है।